الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبلت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العليم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا جی، کافی طلبہ کرام جو ہے بچے کافی کم نظر آ رہے ہوتے ہیں فرائیڈے کو. ویسے تو روز صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں نا کہ بارش ہو جائے، چھٹی ہو جائے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے چھٹی ہو جائے. کرتے نہیں کرتے؟ یس اور نو؟ جو کرتا ہے وہ یس بولے زور سے، اور جو نہیں کرتا وہ نو بولے. مطلب کافی سارے بچے دعا سے محروم ہیں. تو دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، اس حوالے سے نہیں کہ بارش ہو جائے اور اسکول بند ہو جائے، ویسے جنرلی دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن دعا کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایسے دعا کرنی چاہیے جیسے ایک چھوٹا بچہ کیسے اپنی والدہ سے جو ہے یا اپنے بابا سے یا آپ لوگ کے اپنے بابا سے کیسے کوئی چیز مانگتے ہیں، ایک بار مانگے چلے جاتے ہیں کہ بابا مجھے چیزیں دے دیں، چلیں خدا حافظ، ایسے کرتے ہیں؟ پھر کیسے کرتے ہیں؟ پیچھے پڑے جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی جب دعا کریں تو ایسے کریں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگ رہا ہے. ایسا نہیں کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے خدا حافظ، یا اللہ مجھے گھر دے دے خدا حافظ. آپ بچے تو یا اللہ پیپر میں اچھے مارکس آ جائیں خدا حافظ. نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے؟ تو کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں دعا کے. سب سے پہلا آدب یہ ہے کہ دعا سے پہلے صدقہ دیں. اب آپ لوگ کہیں گے سر ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ہم کیسے صدقہ دیں؟ تو آپ کی جو پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے نا، اگر فار ایگزامپل کسی کو 100 روپیز ملتی ہے تو آپ صرف 10 روپے اس سے صدقہ دیں، اور اس کے بعد آگے مانگیں. اسے بچوں کے لیے نہیں، ہم بڑوں کے لیے کہ ہم جب خدا سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم صدقہ دیں. صدقہ دیں گے، اس کے بعد جب ہم کچھ مانگیں گے تو ہمیں مزہ بھی آئے گا. ایک بہت اچھے عالم دین کے درمیان ہم بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ ایک شخص جو خدا کی بارگاہ میں آیا کہ یا اللہ مجھے $1 ملین دے دے. چھوٹی موٹی دعا تو تھی، $1 ملین مانگ رہا. اب اس کے برابر میں ایک اور شخص آیا، یا اللہ مجھے $1 دے دے. اب وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ میں $1 ملین مانگ رہا ہوں، تو 1 ملین مانگ رہا ہے بھائی. تو وہ کہہ رہا ہے جس کو جتنی ضرورت ہوگی اتنا مانگے گا. تجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے مجھے کھانا کھانا ہے. اس نے اپنی جیب سے نکالی $1 دیا، بلکہ جاؤ یہاں سے. اب اس نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ یا خدا، یا اللہ، میں نے اس کی حاجت روائی کر دی، میں نے اس کی حاجت پور دی، اب میری حاجت تمہارے سے. تو خدا کو پسند نہیں ہے دنیا کا نظام. ہم کسی کی نیسیسٹیز کو، ہم کسی کی چیزوں کو پورا کریں گے، خدا تعالیٰ ہماری چیزوں کو پورا کریں گے.
دوسرا کہ جب بھی ہم مانگیں یہ سوچ کر مانگیں کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، دعا کرنا، لیکن قبولیت کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایک آپ بچے واقعے بہت زیادہ سنتے ہیں، سٹوریز وغیرہ، تو میں نے کہا چلیں ایک دو واقعات پہ اس جملے کو تمام کریں کہ ایک عربی ایک رائٹر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں بھی، میں عربی کا نام بتا دوں، الکلام یجر الکلام، اردو میں اس کا ترجمہ ہے بات سے بات نکلتی۔ تو انہوں نے ایک اپنا ایک تحریر لکھی، اس میں لکھا کہ وہ شروع کی 1950s کیا ہوتا تھا، بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی تھی، اونچی اونچی عمارتیں۔ اب شروع میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ اونچی اونچی عمارتوں سے لوگ خودکشی بھی کر لیتے۔ تو ایسے ہی کسی شخص نے جو ہے وہ ٹینشن سے پریشان ہو کے اس نے کہا مجھے چاہیے میں خودکشی کر لوں، یہاں سے چھلانگ لگا لوں گا بلڈنگ سے، مر جاؤں گا۔ اچھا ساتھ میں اس نے زہر کی ایک بوتل بھی پی لی۔ اس نے کہا کہ بھائی چھلانگ لگا کے نہیں مرا، کہیں سے بچ گیا تو زہر کی بوتل تو پی لی ہے تو اس سے مر جاؤں۔ اب اس نے کیا کیا بھائی، اوپر سے چھلانگ لگا لی، تو اس کی بدقسمتی کہ وہ نیچے آگے تاروں میں اٹک گیا۔ اب تاروں میں جب اٹکا تو بچ گیا، اور اس نے جو زہر کی بوتل پی وہ بھی پوری وومیٹنگ ہو گئی اور سب نکل گئی۔ اب وہ ایمرجنسی والے آ گئے اور اسے بچایا بھائی کہ مجھے کیا کر رہے تھے، کہہ رہا ہے یار میں پریشان تھا اور خودکشی کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی اب کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نے کہا کہ بھائی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی اور ہے جو میرے فیصلوں میں مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے بچا۔ تو ہم بہت ساری چیزیں ارادے کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ارادے ہے تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، بہت سارے آپ ارادے کرتے ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے ارادوں میں ہم سے زیادہ قدرت کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، کوئی اور ہے۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور باقی قبولیت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی، ہم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک آخری واقعہ بس کوٹ کروں گا اور اس کو بس وائنڈ اپ کروں گا کہ رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، ثعلبہ ان کا نام تھا، اور وہ بیچارے بہت غریب تھے، اور جب بھی کوئی شخص کوئی چیز لاتا تو رسول خدا جو ہے وہ کہتے پہلے ثعلبہ کو دے دو، یہ غریب ہے۔ کوئی صدقہ لے کر آتا پہلے ثعلبہ کو دے دو، کوئی کھانے کے لیے کچھ لاتا تو پہلے ثعلبہ کو دے دو۔ تو ایسے معاملات چل رہے تھے، ایک دن انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نا کچھ پیسے دے دیں، میں نا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے رسول بہتر جانتے تھے، انہوں نے کہا نہیں تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ دیں، میں کچھ کاروبار کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 درہم اس کو دیے کہ جاؤ تو 2 درہم بہت قیمتی ہوتا تھا اس وقت، کہ بھائی 2 درہم لو اور کاروبار شروع کرو۔ اب جب 2 درہم لیا اس نے 1 درہم سے ایک بکری خرید لی، 1 درہم سے اس نے لکڑیاں خریدی کہ لکڑیوں کو کاٹ کے بیچوں گا اور بکری کا دودھ بیچوں گا۔ اب لکڑیاں بکی تو اس نے کاروبار کو بڑھایا، ایسا ایسا کاروبار بڑھتا گیا۔ اچھا پہلے مسجد میں ہی رہتا تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، جمعہ بھی نہیں جاتی تھا۔ اب کیا ہے اس کا کاروبار بڑھنے لگا، مدینے کے باہر اس نے اپنا فارم کھول لیا تو فجر کی نماز اس کی چھوٹنے لگی، ظہر میں ویسے ہی نہیں آتا تھا کہ کاروبار میں مصروف، اور آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا ہے۔ پہلی صف میں آیا، پھر دوسری میں آیا، پھر تیسری میں آیا، پھر مسجد سے ہی غائب ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا کہ بھائی ان سے جاؤ ثعلبہ سے کہو کہ بھائی کیوں آپ نہیں آ رہے، اتنا زیادہ کیا مصروف ہے، ایک کام کرو اس سے جا کے، اب اس نے اتنا اس کی بکریاں جو ہے وہ مدینے میں چرائی جا رہی ہیں، اتنا وہ یوز کر رہا ہے تو اسے کوئی زکوٰۃ دو، صبح مال بکو۔ تو وہ جب ایک صحابی کو بھیجا تو اس نے نعوذ باللہ رسول کی بے ادبی کی کہ بھائی جاؤ محمد سے کہو کہ بھائی میرے مال سے میں کیوں دوں۔ تو واپس آ کے اس نے احوال بتایا، سارے برا لگا ہمارے رسول نے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور صحابی کو بھیجا کہ ثعلبہ سے کہو وہ 2 درہم میں نے اسے دیے تھے نا وہ مجھے واپس کر دے۔ تو وہ گئے 2 درہم، تو اس نے کہا ہاں بھائی میں بہت مالے لے لوں 2 درہم۔ اچھا وہ 2 درہم نہیں تھے، وہ 2 درہم اصل میں کیا تھا، رسول کی برکت تھی جس نے اس کے کاروبار کو کیا کیا، بہتر کیا، وسیع کیا۔ اب جب 2 درہم مل گئے تو کاروبار نیچے آنے لگا، اور آہستہ آہستہ دوبارہ سے یہ ہو کہ فقیر بن کے کہاں کے بیٹھ گئے مسجد کے دروازے پہ۔ اور ایک مرتبہ رسول خدا جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے تو اس نے سلام کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ رسول خدا نے جواب نہیں دیا اور چھوڑ دیا۔ اس سے پلٹ گیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ثعلبہ تیرا ایمان ضائع ہو گیا۔ قرآن مجید میں موجود ہے نا کہ رسول کو کبھی بھی اس طرح سے نہ بلاؤ، اس نام سے نہ پکاؤ۔ رسول کو اجازت نہیں ہے کہ ہم انہیں ان کے نام سے پکاریں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اس میں مصلحت یہ ہوتی ہے ہمارا ایمان بچا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں جب دعا مانگنی ہے تو ایک تو یہ صدقہ دیں، دوسرا ٹھہر کے مانگے، بڑی فرصت سے مانگے، نہ کہ جلد بازی مانگے. اور تیسرا جب بھی مانگے تو خدا سے دعا کرے، یا خدا مجھے دولت دے لیکن ایمان کے ساتھ، مجھے گھر دے ایمان کے ساتھ، مجھے بڑا آدمی بنا لیکن ایمان کے ساتھ. تو ہر چیز میں خدا کی مصلحت بھی شامل. بور تو نہیں ہوگی؟ تھینک یو.